عمومی کا اجلاس بھی انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں مگر ملکی مسائل پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ مولانا صاحب نے اعتراض اٹھایا۔ دیکھیں، میری ملکی مسائل پر بات تو اے پی سی میں ہو جائے گی اور مولانا صاحب اے پی سی میں جائیں گے، مجھے امید ہے، کیونکہ مولانا صاحب بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے ہیں۔ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے حکومت ہو، وہ دونوں طرف بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان اے پی سی میں جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے اے پی سی میں جا کر وہ اپنی بات کریں، سخت بات کریں یا اپنے موقف کو رکھیں، لیکن وہ اے پی سی میں جائیں گے ضرور۔ مجھے نہیں لگتا مولانا فضل الرحمان حکومت کی بلائی ہوئی اے پی سی کا بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن جو حکومت مخالف تحریک کے لیے انہوں نے اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے، اور اس میں دیکھیں، اس میں انہوں نے دو فیصلے کرنے ہیں۔ ایک حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ کرنا ہے، ایک کیا وہ تحریک انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلانی ہے اور کسی گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل ہونا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ دو الگ الگ فیصلے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی اپنے طور پر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کرے، جو ابھی تک ایسے ہی ہو رہا ہے، اور وہ کہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلائیں گے، ہم اپنے طور پر چلائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں کہ مولانا کے جلسے پی ٹی آئی سے بڑے جلسے ہیں۔ پھر جب مولانا دھاڑیں تو وہ پی ٹی آئی سے زیادہ دھاڑیں، تو ایسے لگے جیسے اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی تو مولانا فضل الرحمان ہے۔ پھر کے پی میں جب مولانا جلسہ کریں پشاور میں، تو وہ پی ٹی آئی سے بڑا جلسہ کریں اور وہ کہیں کہ میری سیٹیں چھینی ہیں۔ وہ پھر جب سوابی میں جلسہ کریں، جب سوات میں جلسہ کریں اور کہیں یہاں دھاندلی ہوئی ہے، میری سیٹیں چھینی گئی ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کیا کر لے گی؟ مولانا صاحب نے بھی ہتھولا رکھا ہوا ہے ویسے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اتحاد کے سوال پر جواب دیا ہے مولانا صاحب نے کہ اس پارٹی کی اصل قیادت جیل میں ہے اور باہر جو بھی ہیں ان میں یکسوئی کا فقدان۔ اس کا باہر والوں سے تو بات نہیں ہو سکتی، اور اندر والے کو ملنے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے رابطے تو باقاعدہ طور پر ہو رہے ہیں۔ لیکن نا بہت دیکھیں، دو باتیں تھیں۔ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کے لیے پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ گنڈا پور اور فضل الرحمان کی ملاقات کرائی جائے، لیکن گنڈا پور نے پھر ان کے خلاف انٹرویو دے دیا، اور پھر گنڈا پور اور فضل الرحمان کے درمیان ملاقات نہ ہو سکی، برف پگھل نہیں سکی۔ ابھی بھی پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مکمل طور پہ برف نہیں پگھلی ہے، بہت ساری چیزوں پر ان کا اختلاف ابھی باقی ہے، اور وہ جب کہتے ہیں نا یکسوئی نہیں ہے، یا وہ کہتے ہیں قیادت ان کی نان سیریس ہے، اس کا مطلب ہے ان کو باہر والے لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کل کو عمران خان مانے گا بھی یا نہیں۔ مطلب آپ اسد قیصر بھی مولانا فضل الرحمان سے کچھ طے کر لیں، کیا گارنٹی ہے کہ کل کو عمران خان وہ بات مانے گا؟ اب عمران خان سے کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو بات کر لے گا وہ مانے گا، کیونکہ وہ تو یو ٹرن کا بادشاہ ہے۔ تو میرا مطلب ہے ایک سیاسی اتحاد کے لیے ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا، اور گیو اینڈ ٹیک کی کہیں نہ کہیں سچویشن رکی ہوئی ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر اعتراض ہیں، تحفظات ہیں، اور مجھے لگتا ہے آگے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے نا، کہ وہ اچھا ایک بڑا اچھا تبصرہ ہے مولانا کا، وہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو شرافت اللہ نہیں ہم نے دیا امریکہ کے حوالے، انہوں نے کہا پاکستان نے بکرا پیش کیا، ٹرمپ خوش ہوا اور حکومت نے عید منائی۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ حکومت ٹرمپ کو بکرا پیش کرنے کی انتظار میں تھی، ٹرمپ کے آنے سے اپوزیشن خوش تھی، جبکہ حکومت خوفزدہ تھی۔ بکرا پیش کرتے وقت ملک کی خود مختاری نہیں دیکھی گئی، رافعہ صدیقی کی رہائی کی بات ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹیبل ٹرمپ کے حوالے سے وہ ٹرن ہو گئی ہیں، اور مولانا کا کہنا ہے کہ جان اللہ کے پاس ہے، وہ ڈرتے نہیں۔ دیکھو انہوں نے کہا جو میرے والے سے تھریٹ الرٹ کے پی حکومت نے جاری کیا وہ غلط ہے، وہ تھریٹ الرٹ کو نہیں ماننے، لیکن میں تو دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے ہیں مسلسل، 24 گھنٹے میں 10 واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ پشاور میں مفتی منیر صاحب والا بھی واقعہ ہوا ہے، اور بھی واقعات ہوئے ہیں جو ہماری، اب میں نے ٹی ٹی پی کا پریس ریلیز بھی دیکھا ہے مفتی کے حوالے سے، کہ ہم نے اس کو، انہوں نے اون کیا کہ ہم نے اس کو ان کی شہادت کی ہے یا ہم نے ان کو مارا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان پر پہلے 2 حملے ہو چکے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کو واقعی اپنی سیکیورٹی کی بہت کیئر کرنی چاہیے، اور یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے، تھریٹ نہیں ہے، اور میری جان کو خطرہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں بنتی نہیں ہیں۔ بلوچستان میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ سیکیورٹی الرٹ کے اور تھریٹ کو بہت سیریسلی لے۔